نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم الصلاۃ والسلام علی افضل المسلمین الصلاۃ والسلام علی افضل النبیین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملائ الاعلی یوم الدین اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تھوڑا سا وقت فارغ کیا کہ ہم بیٹھ کر دین کی کچھ باتیں سیکھ سکیں اور سکھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہوں کہ جو کچھ ہم یہاں پر سیکھیں اور سکھائیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں جو کچھ آپ کو بتاؤں گی اس کا عنوان ہے اعتکاف اور روزہ۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں عبادت کرنے کے لیے ٹھہرنے کو۔ اس کے لیے اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی سے متعلق 4 امور ایسے ہیں جو خاص طور پر اس مہینے میں ادا کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 روزہ، نمبر 2 تراویح، نمبر 3 اعتکاف اور نمبر 4 صدقہ فطر یا فطرانہ۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جس کا مقصد لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ترجمہ: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، یعنی وفات فرما گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف حدیث نمبر 2، 3 اور 6۔ اب آ گیا اعتکاف کی قسمیں۔ اعتکاف کی قسمیں حنفیہ کے نزدیک اس کی 3 قسمیں: نفلی، نفل، واجب، سنت۔ نفل اعتکاف، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، نہ ایام کی مقدار مقرر ہے۔ جتنے دن کا دل چاہے، حتیٰ کہ اگر مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لی جائے کہ یا اللہ جتنی دیر میں مسجد میں رہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو جتنی دیر تک مسجد میں رہیں، جو عبادت بھی کریں گے، جتنی دیر ٹھہریں گے، حالت اعتکاف میں بندہ لکھ لیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت گھر کی مسجد میں جا کر مصلی پر نماز پڑھے اور نیت کر لے کہ نیت کرتے ہیں اعتکاف کی، جب تک مصلی پر ہوں، تو اس کا اعتکاف ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مصلی یا جائے نماز ایسی جگہ پر ہو جہاں کوئی اور موجود نہ ہو۔ تو یہ نفلی اعتکاف جتنی دیر کا بھی دل چاہے کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے رمضان کی بھی شرط نہیں ہے کہ رمضان میں ہو، غیر رمضان میں بھی جب دل چاہے اور جتنی دیر کا دل چاہے یہ اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف نظر کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی جو منت مانی جاتی ہے۔ جیسے کوئی کہے
کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 1 دن کا یا 2 دن کا یا 3 دن کا یا 2 گھنٹوں کا یا 1 گھنٹوں کا اعتکاف کروں گا، یہ واجب ہوگا، اور جتنے دنوں کی نیت کی جائے گی اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ سنت اعتکاف، یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف میں بندہ اللہ کے دروازے پر جا پڑتا ہے کہ جب تک تو مجھے نوازے گا نہیں، یہاں سے چلوں گا نہیں۔ تو اس کے نوازے جانے میں کیا تامل ہو سکتا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اعتکاف کا مقصد اور اس کی روح دل کو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے، کہ سب طرف سے توجہ ہٹا کر اللہ کے ساتھ مجتمع ہو جائے۔ صاحب مراقب الفلاح کہتے ہیں، اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ مرد کے لیے سب سے افضل جگہ مکہ مکرمہ کی مسجد، پھر مدینہ منورہ کی مسجد یعنی مسجد نبوی، پھر مسجد بیت المقدس، اس کے بعد جامع مسجد، پھر اپنی مسجد، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، تب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف۔ خواتین کے لیے اعتکاف جائز ہے، لیکن ضروری ہے کہ اعتکاف کے لیے والد، خامند، سرپرست سے، والد سے یا خامند سے یا سرپرست جو بھی ہے اس سے اجازت لی جائے۔ عورت کو اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو اس کے لیے مخصوص کر لیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اعتکاف صرف مردوں کے کرنے کی عبادت ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن پاک میں فرمان الہی ہے، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ ترجمہ، تم دونوں میرے گھر کو طواف کرو، تم دونوں میرے گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے صاف کرو۔ منجا بالا آیت میں طائفین والعاکفین یکساں صورت میں اگرچہ مذکر ہیں، لیکن جس طرح طواف کے لیے مذکر کے صیغے میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، اسی طرح اعتکاف کے لیے بھی مذکر کے صیغے میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ اگر عاکفین کا صیغہ مذکر ہونے کی بنا پر عورتوں کے سے خارج کریں گے تو طائفین کے مذکر صیغہ سے بھی عورتوں کو خارج کرنا پڑے گا۔ امہات المومنین اعتکاف فرمایا کرتی تھیں، اور خیر القرون کے بعد بھی خواتین میں اعتکاف کرنے کا رجحان پایا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا، میری بیوی نے خانہ کعبہ میں اعتکاف کی نظر مانی تھی، تو کیا اسے روزہ بھی رکھنا چاہیے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، میں اس عورت کے لیے روزہ ضروری نہیں سمجھتا، یعنی وہ غیر رمضان میں نظر مانی ہوگی کہ میں اعتکاف کروں گی، اس کے لیے پوچھا گیا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں اس عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں سمجھتا۔ سنن الدارمی حدیث نمبر 162۔ لہذا اعتکاف کو صرف مردوں کی عبادت قرار دینا غلط ہے۔
اسی طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اعتکاف عورتوں میں سے صرف امہات المومنین کا خاصہ تھا۔ درست بات اور حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کی طرح عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اب شرعی دلیل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ عورت اعتکاف کر سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عورت اعتکاف کہاں کرے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اعتکاف کرنے کا ارادہ رکھنے والی خواتین اپنے گھر کی اس جگہ پر اعتکاف کریں جو عموماً نماز کے لیے مخصوص کر رکھی ہو، کیونکہ عورت کا اعتکاف گھر ہی میں بہتر ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، ترجمہ، عورت اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے، با جماعت نماز والی مسجد میں اعتکاف نہ کرے۔ اس موقف کی بنیاد یہ ہے کہ عبادت کی مجموعی طور پر دو اقسام ہیں، نمبر 1 فرض اور نمبر 2 نفل۔ اعتکاف کرنا فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اس کو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور سنت اور نوافل کی ادائیگی مسجد کی نسبت گھر میں زیادہ محبوب سمجھی گئی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان سے واضح ہوتا ہے۔ ترجمہ، فرض نمازوں کے علاوہ بہترین نماز وہ ہے جو انسان اپنے گھر میں پڑھتا ہے۔ صحیح بخاری۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد الشہل کی مسجد میں نماز مغرب ادا کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت پائی تو آپ نے دیکھا کہ لوگ مغرب کے بعد کی سنت اور نوافل مسجد ہی میں ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے انہیں دیکھ کر کہا، ترجمہ، ہذہ صلاۃ البیوت، یہ تو گھر میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب صلاۃ حدیث نمبر 1300۔ جامع ترمذی کی روایات کے الفاظ یہ ہیں، اس نماز کو گھروں میں ادا کیا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد 2 رکعت نماز نفل اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ مغرب کے بعد۔ دوسری روایت میں سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد والی 2 رکعت اور عشاء کے بعد والے نوافل اپنے اہل خانہ کے ہاں گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ مسند ابو یعلا الموصلی حدیث نمبر 5817۔ سیدنا ابو حمید السعدی کی زوجہ محترمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی نماز کے لیے بہتر جگہوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، تیرے گھر میں تیری نماز محلے کی مسجد کی نماز سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد میں تیری نماز میری مسجد یعنی مسجد نبی کی نماز سے بہتر ہے۔ تو اس خاتون نے اپنے گھر کے ایک اندھیر کونے میں مسجد نماز کے لیے خاص جگہ مقرر کر لی اور تا دم آخر وہیں پر نماز پڑھتی رہیں۔ صحیح ابن حبان اور مسند احمد کی حدیث ہے یہ۔ مذکورہ بالا احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مردوں کی نفل اور سنت اور عورتوں کے فرض، مردوں کے سنت نفل اور عورتوں کی فرض
اور سنت اور نفل نماز گھروں میں پڑھنا بہتر ہے، یعنی مرد لوگ فرض نماز مسجد میں پڑھیں، باقی گھر پڑھیں، اور عورتیں فرض اور باقی تمام نماز گھروں میں ہی پڑھیں۔ نماز سب سے افضل اور بہتر عبادت ہے، اور اس کے نفل ہونے کی صورت میں اس کی ادائیگی گھر میں کرنا بہتر ہے۔ اس لیے اگر عورت کی فرض اور نفل نماز کی ادائیگی گھر میں کرنا بہتر ہے تو اعتکاف گھر میں ہونا چاہیے، کیونکہ اعتکاف بھی فرض نہیں ہے، یہ بھی نفل میں شامل ہوگا، یعنی اب سنت ہے، سنت موقدہ ہے لیکن فرض کفایہ ہے، اس لیے نفل میں آئے گا۔ اب نفل میں آئے گا، جو بھی سنت نفل میں شامل کیا جائے گا عبادت میں، تو اس لیے اس کا کرنا گھر ہی میں ضروری ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مرد کے لیے جمعے کی ادائیگی فرض ہے، اس لیے مرد کا اعتکاف جامع مسجد ہی میں ہوگا، جبکہ عورت کے لیے جمعے کی ادائیگی فرض نہیں ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرے، سوائے 4 قسم کے لوگوں کے: عورت، غلام، بچہ، مریض۔ سنن ابی داؤد کتاب جمعہ، حدیث نمبر 1069۔ اگر عورت کے ذمے نماز جمعہ کی ادائیگی مسجد میں باجماعت فرض ہوتی تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ عورت بھی مسجد میں اعتکاف کرے، تاکہ جمعے کی نماز کی طرح اس کا اعتکاف بھی ادا ہو جائے۔ جب عورت پر فرض نماز کے لیے مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی جمعے کی ادائیگی باجماعت مسجد میں فرض ہے، تو پھر اسے اعتکاف کے لیے مسجد کا پابند کیوں کیا جائے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عورتوں کے لیے افضل یہی ہے کہ مسجد میں اعتکاف نہ کریں۔ فتح الباری۔ علامہ شمس الحق عظیم آبادی ازواج النبی کے اعتکاف کے لیے مسجد میں خیمے لگانے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والی روایت بیان کر کے فرماتے ہیں، اس حدیث میں دلیل ہے کہ عورت کا گھر میں اعتکاف کرنا جائز ہے اور مردوں کا گھروں میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ اون المعبود۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، عورت کا اعتکاف اس کے گھر کی مسجد میں جائز ہے۔ حنفی مسلک یہ ہے کہ عورت اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کر لے۔ گھر کی مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جو نماز کے لیے خاص کی گئی ہو۔ گھر کی مسجد اعتکاف کرنے میں عورت کے لیے عرف عام میں مسجد ہی کا حکم رکھتی ہے، جس طرح وہ نماز کی ادائیگی میں عورت کے لیے مسجد کا حکم رکھتی ہے، کیونکہ عورت پر باجماعت نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ جامع احکام النساء۔ امام سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عورت کا اپنے گھر میں اعتکاف کرنا مسجد میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کا اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ عورت کی نماز مسجد کی نسبت اس کے گھر میں زیادہ بہتر ہے، تو اعتکاف کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ اب گھر کی مسجد کے بارے میں کچھ باتیں۔ گھر کی مسجد سے مراد گھر میں ایسی جگہ ہے جو خواتین نے نماز کے لیے مخصوص کر رکھی ہو۔ یہ طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میں معروف اور عام تھا کہ وہ اپنے گھروں میں ایسی جگہ کو مردوں کے نفل اور عورتوں کی نفل و فرض نماز کی ادائیگی کے لیے خاص کر لیا کرتے تھے۔ جیسے کہ ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ایک جگہ پر نماز ادا کر دیں، میں اس جگہ کو مسجد بنا لوں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے گھر میں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر نماز ادا کی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ نے اپنے گھر کے ایک اندھیر کونے میں مسجد نماز کے لیے خاص جگہ بنوائی
اور تا دم آخر وہی نماز ادا کرتی رہیں۔ صحیح ابن حبان، حدیث نمبر 27,132۔ کیا اعتکاف میں روزہ لازمی ہے؟ اب یہ ایک خاص بات ہے، کیا اعتکاف میں روزہ لازمی ہے؟ اعتکاف چاہے چند گھنٹوں کا ہو یا چند دنوں کا، ہر حال میں یہ ایک اعلیٰ عمل اور اعلیٰ عبادت ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف مسنون ہے، یعنی سنت ہے۔ اسی کی وجہ سے انسان لیلۃ القدر کی مبارک اور عظیم ساعتوں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ بعض لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں لیکن اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یاد رکھیں، روزہ الگ عبادت ہے اور اعتکاف الگ عبادت۔ اسی طرح کچھ خواتین بچوں کو یہ کہتی ہوئی سنائی دیتی ہیں کہ تیرے روزے رکھنے کا کیا فائدہ، نماز تو تم نے پڑھی نہیں۔ یاد رکھیں، روزہ الگ عبادت ہے، نماز الگ عبادت ہے۔ اب جو عبادت کر لی جائے اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کر لے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کے اعتکاف کی نظر مانی تھی، تو کیا میں اس نظر کو پورا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اپنی نظر پوری کرو۔ چنانچہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کا اعتکاف فرمایا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2031۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اعتکاف کے خیمے میں جاتے تھے۔ راوی کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، اس لیے انہوں نے اپنے لیے بھی ایک خیمہ لگا لیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو انہوں نے بھی ایک خیمہ لگا لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو انہوں نے بھی ایک خیمہ لگا لیا۔ صبح کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر لوٹے تو 4 خیمے نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال کی اطلاع دی گئی۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے ثواب کی نیت سے یہ نہیں کیا ہے بلکہ ایک دوسرے کی ضد سے کیا ہے، ان کے خیموں کو اکھاڑ دو۔ اس کے بعد آپ نے بھی اس سال رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف نہیں کیا بلکہ شوال میں اعتکاف فرمایا۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں اعتکاف کے درمیان روزے رکھے تھے؟ اس بات کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ صحیح بخاری، کتاب الاعتکاف، باب الاعتکاف فی شوال، حدیث نمبر 2041۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ابو سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کے ذمے مسجد حرام میں 3 دن کا اعتکاف نظر ماننے کی وجہ سے واجب تھا۔ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا، کیا میری بیوی کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے؟ حضرت اسی طرح ایک روایت میں ابو سہیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کے ذمے مسجد حرام میں 3 دن کا اعتکاف، یعنی نظر کے ماننے کی وجہ سے واجب تھا۔ نظر واجب ہوتا ہے نا، نظر کا اعتکاف۔ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا، کیا اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے؟ اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جواب دینے سے پہلے کہا، اعتکاف تو روزے کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کیا یہ بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان سے پوچھا کیا یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کیا یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا میں اس عورت پر روزہ ضروری نہیں سمجھتا۔ ابو سہیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ان کے پاس سے باہر نکلا اور امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ اور عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے ملا تو ان سے میں نے یہی سوال کیا تو امام طاؤس نے فرمایا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی عورت کے لیے روزہ ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ ہاں اگر عورت نے نظر مان کر روزے اپنے اوپر فرض نہ کر لیے ہوں۔ سنن الدارمی حدیث نمبر 162۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روزے کے بغیر اعتکاف کرتا ہے تو جائز ہے۔ حضرت امام شافعی کا موقف بھی یہی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے تھے معتکف چاہے روزہ رکھ لے اور چاہے نہ رکھے۔ فقہ سنہ۔ پس حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، انہیں جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنا سخت گناہ اور بدقسمتی ہے۔ اب جو شخص رمضان کی آخری راتوں میں اعتکاف کرے اسے چاہیے کہ روزے کا اہتمام بھی کرے۔ اگر کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ نہ رکھ سکے تو کوئی بات نہیں ہے، اور کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ نہ چھوڑے، لیکن اگر کسی شرعی عذر کے ساتھ روزہ نہ رکھ سکے، کوئی شرعی عذر ہے موجود ہے، اگر روزہ نہ رکھ سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن کسی شرعی عذر کے بغیر وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر اعتکاف کرنے کا ارادہ کیا اور روزے کسی شدید مرض، کمزوری یا بڑھاپے کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تو اسے اعتکاف کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یعنی ہماری جو بوڑھی عورتیں ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو نہ رکھیں، لیکن وہ اعتکاف کر سکتے ہیں، کیونکہ روزہ الگ عبادت ہے، اعتکاف الگ عبادت ہے۔ اعتکاف کرنے میں انہیں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اسی طرح اگر اعتکاف شروع کر لیا، درمیان میں بیمار ہو گیا، روزہ رکھنے کی قابل نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو روزہ چھوڑ دے، اعتکاف کر سکتا ہے، اور اس کا ارادہ اعتکاف ہونے کا اس کا جبکہ ارادہ اعتکاف پورا کرنے کا ہے تو ایسا شخص بغیر روزہ رکھے اپنا اعتکاف پورا کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے 1 یا 2 یا زیادہ دنوں کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی تو اس کو اس اعتکاف کی نظر پوری کرنے کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے اعتکاف کے ساتھ روزوں کی بھی نظر مانی تھی تو ایسی صورت میں اعتکاف کے ساتھ روزے رکھنا بھی فرض ہو جائیں گے، ان کی ادائیگی بھی لازم ہوگی۔ حاصل بحث یہ کہ دور نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاشرے میں سر اٹھانے والی قباحتوں اور فتنوں سے حفاظت کے پیش نظر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عورتوں کو نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جانے سے منع کر دیا تھا، جبکہ وہ دور عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل دور تھا، یعنی جڑا ہوا تھا، ساتھ ہی تھا، صحابہ کا دور عہد نبی کے فوراً بعد تھا۔ اس دور کی نسبت موجودہ دور فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے۔
صحابہ کرام نے عورتوں کو مسجد میں نماز کی ادائیگی سے روک دیا تھا، جبکہ نماز کی ادائیگی کا دورانیہ اعتکاف کی نسبت بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ اس فتنوں سے بھرے ہوئے دور میں عورت کا مسجد میں نماز پڑھنا یا عورت کا جمعے کے لیے مسجد میں جانا یا عورت کا مسجد میں اعتکاف کے لیے جانا کہاں مناسب ہو سکتا ہے، جبکہ خاص طور پر اعتکاف تو کم و بیش 10 ایام پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس لیے عورت کا اعتکاف اس کے گھر کی مسجد ہی میں بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ، عقل اور فہم عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔